میں صاحبہ سے ملا تو آپ کی جب بات آتی تھی تو ایک بڑا احترام، اور میں نے افضل خان صاحب ریمبو میں بھی یہی دیکھا جی کہ آپ کو لے کر کے وہ بڑا ایک ان میں شائستگی اور احترام آ گیا. یہ کیسی ماں تھیں آپ؟ سخت تھیں یا دوست تھیں؟ میں سخت ماں تھی، لونگ بھی، لیکن یہ مثلاً یہ ہے کہ ممی ہم نے اپنی کلاس فیلو کے ہاں جانا ہے، وہاں پارٹی ہے، تو ان کو کہنا کہ نہیں بیٹے ان کو ادھر بلوا لو، اور چلو برگر سینڈوچ جو وٹ ایور یو لائک آپ لوگ بنوائیں کریں اس کو. تو یہ سختی تھی اس وقت، میں ان کو زہر لگتی تھی. اسی طرح ریمبو اور صاحبہ کی شادی میں بھی کچھ لوگ تو کہتے تھے بھئی ولن بن گئی، ایک ہیروئن کیسے ولن ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں ہیروئن ہوں، ہیروئن نہیں رہوں گی. لیکن ابھی جو آپ کو میں ویمپش یا ولن ٹیمپرامنٹ کی خاتون نظر آ رہی ہوں، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. جب ان کی شادی کی بات شروع ہوئی، پہلے تو افیئر، آپ مجھے یہ بتائیں کون سے ہمارے کلچر میں کون سا کلچر ہے کہ ماں باپ کہے بیٹے اوکے گو ود یور فرینڈ اور بوائے فرینڈ بناؤ اس کو اور انجوائے یور سیلف. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر میں ایسا کرتی اور میرے داماد کہتے کہ یہ بڑی کوآپریٹو ساس تھی، وہ ڈگریشن تھی میری، ڈسکریڈٹ تھا. میں سخت ماں تھی، میں نے سختی کی. میں نے کہا کہ یہ ان چیزوں کی عادی ہے، اکانومی پہ آ کے ان کے کانفلکٹس نہ ہوں، ان کے جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ اکانومی پہ نہ ہوں. میں نے کہا تو چلو تم گھر بناؤ اس کو. یہ تو شی واز سو انوسینٹ. وہ کہتی کہ میں نے بس جتنی فلم پہلے تو دھمکی دے کے، اتنی بلیک میلر تھی نا بچپن میں، ایموشنل بلیک میلنگ کرتی تھی کہ میں نے جان دے دوں گی اگر آپ نے مجھے ہیروئن نہ بنایا. پھر اس نے مجھے تانے دیے، آپ کی عمر کا پتہ چل جائے گا نا کہ آپ کی بیٹی ہیروئن ہوگی، آپ خود ہیروئن رہنا چاہتی ہیں، کتنی سیلفش ہیں آپ. وہ چھوٹی سی بچی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی فلموں میں آنے کے لیے. تو پھر جب فلموں میں آ گئی، اس نے 2.5 دن کچھ نہ کھا کر اپنا بی پی لو کر لیا. تو اس کے فادر نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم ساتھ ہیں اس کے. تو وہ گنز وغیرہ، جیرو کلچر، وہ اس دور کی بات بالکل ایسے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اتنا جان پہ کھیل رہی ہے تو بچہ جو بنتا ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے نا، جمال پاشا صاحب پائلٹ تھے خود بھی، اس کو ٹھیک ہے بننے دو. وہ آئی اور اتنے گریسفلی اس نے کام کیا، اتنی گریسفلی انٹروڈکشن اس کا سارا سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے ہوا. ورنہ ایسا نہیں، یہ دیکھیں ہیروئن ہونا بڑے کریڈٹ کی بات ہے، بڑا ایک انجوائبل چیز ہے، یہ عہدہ بڑا شاندار. اور دے اتنے بڑے رائٹر، اتنے بڑے اسکالر، ان کو کسی نے کہا کہ نیشو کی بیٹی ہیروئن ہو گئی ہے. کہتے نیشو کی بیٹی ہیروئن ہو گئی ہے؟ نیشو تو بھی خود بیٹی ہے. مجھے اس جملے کا میں آج تک اتنا انجوائے کرتی ہوں. کہتے وہ تو بھی خود بیٹی ہے. وہ چھوٹی عمر کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑی جلدی ہو جائے تو پھر وہ بہن بھائیوں کی طرح لگتی ہے. تو بہرحال جی، جب یہ اس نے کچھ موویز میں کام کیا، 5-6 سال کیا اس نے، اپنا شوق نکالا. پھر ریمبو سے جو اس کو اٹیچمنٹ ہو گئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب میں اگر ان کو سپورٹ کرتی ان کے رومانس کو، تو آپ مجھے کیا کہتے اس وقت؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے گھر بناؤ، اور جو اس کی ڈیمانڈ، وہ تو کہہ رہی تھی میں روکھی سکھی کھا لوں گی، میں چٹائی پہ سو جاؤں گی. خیر ریمبو وغیرہ ایسے بھی نہیں تھے، مطلب اچھے مڈل کلاس، گھر بار وغیرہ اچھے ٹھیک تھے، سیٹلڈ تھے. لیکن اس کے جو ناز نخرے، اس کے تو بس استغفار، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ایسے نہیں جانا، یہ گاڑی کا یہ کلر نہیں پسند، مطلب اس طرح کے. تو میں نے کہا یہ ان چیزوں پہ لڑائی ہو جائے گی جب ان کے عشق کا بھوت اترے گا. اور وہ پریکٹیکل بات، دیٹ واز کوائٹ پریکٹیکل، کہ آپ اپنے بچے کو یہ سارا. تو اس نے پھر جو ایک انوسینٹ بات کی نا، جب عشق عروج پہ گیا، تو میں تو ریسپانسبل تھی. پروڈیوسرز کہتے کہ جی فلمیں تو کمپلیٹ کرے، کہتی نہیں باقی کی میں نے نہیں کرنی. تو پھر لوگ تو
کہ اتنا پیسہ میں کہاں سے دیتی ان کو. میں نے کہا یہ فلمیں کمپلیٹ کرو. ریمبو نے بڑا سینسیبلی بیہیو کیا اور اس چیز کو مینیج کیا. تو پھر ان کی میں نے خود ایسی شادی کی کہ لوگوں نے, وہ شادی ایک مثال ہے. تو اس مثال کے کوئی اپریشیشن نہیں ہوتی. اس جو شادی دھوم دھام سے کی اس کو کوئی نہیں اپریشیٹ کرتا کہ آپ نے شادی کی میں نے شادی کی مخالف نہیں کی تھی. میں کہہ رہی تھی شادی ہی ہونی چاہیے. اس وجہ سے ایک گھر بن گیا ریمبو کا. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. تو دیٹ وومن از مائی سیلف. تو یہ کتنی, یہ اچھا, یہ ہر ماں یہی چاہتی ہے آف کورس. لیکن مجھے چونکہ رومانٹک وہ جس پلیٹ فارم سے دیکھ رہے تھے دیٹ واز رومانٹک سائڈ. جو میری تھی ایک رسپانسبل مدر, کیئرنگ شیئرنگ مدر کی سائڈ تھی. تو میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی. تو مجھے اس ڈیوٹی کا اتنا برا صلہ کیوں دے رہے ہیں بھئی آپ لوگ؟ آپ ڈیزاسٹر دیکھ رہی تھی جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی شادی بریک نہ ہو. یہ تھرو آؤٹ تو ان کی شادی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے اور دے آر لیونگ ہیپیلی. لیکن اس میں کچھ میرا بھی کنٹریبیوشن ہے کہ نہیں؟ نہیں, بالکل ہے. اور یہ جیسے بیٹی کے حوالے سے آپ نے سوچا, اور یہ ریمبو کے حوالے سے بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے بہت محنت کی اور گھر بنانے کے لیے بہت محنت کی. اس نے اپنے کریئر کو بھی ڈیمیج کیا بیکاز اس کو یہ تھا کہ میں جلدی سے ایک گھر بنا لوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہ اچھی برے رول یہ وہ سارا کرتا, اپنا کریز چھوڑ کے اس نے نا نمبر آف فلمز کی, کوانٹٹی آف فلمز کی, اس نے کوالٹی نہیں دیکھی. کون سی بات بچوں کی آپ کو بہت خوش کرتی ہے؟ پیار کرنا, اور جو دکھ دیتی ہے وہ ان کا دور رہنا. یہ دونوں چیزیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے گرمیوں کی دوپہر اور سردیوں کی رات ہو. بٹ اٹ از اے پارٹ آف ویدر, پارٹ آف لائف. آپ نے جس انڈسٹری کو 70 سے 72 آپ نے موویز دیں, آج اس انڈسٹری کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ انڈسٹری نہیں رہی. بہت وقت چینج ہو چکا ہے. انسان کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے, وے آف لائف تبدیل ہو گیا ہے. جو پرائورٹیز ہیں وہ اور ہو گئی ہیں, اور جو تھا پہلے وہ نہیں رہا. لحاظ, دید, محبت, توجہ, اپنے فیملی میں کنسنٹریٹ کرنا, ایسا کچھ نہیں رہ گیا. ہر کوئی اپنی ذات میں بزی ہے, موبائل پہ بزی ہے, فون پہ بزی ہے, اپنی ایکٹیویٹیز میں ویری بزی. تو جو پیرنٹس ہیں ہمارے جیسے, وہ تو ایسے انتظار کرتے اور شکل ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری باری کب آئی, کب بات کریں گے. تو یہ اس کا